الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار وهم جلوس وفیہم ابو بکر وعمر فلا یرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابو بکر وعمر فانہما کان ینظران الیہ وینظر الیہما ویتبسمان الیہ ویتبسم الیہما، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجرین اور انصار صحابہ کو لے تشریف لے کے آئے، انہاں دی طرف نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اتھے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سی، جنہاں وچ حضرت ابو بکر بھی سن اور حضرت عمر بھی سن۔ نبی کریم علیہ السلام دی طرف صحابہ وچوں کوئی صحابی نبی کریم علیہ السلام دے روب اور جلال اور جمال اور حیا دی وجہ تھی سوائے حضرت ابو بکر دے اور حضرت عمر دے آپ دی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھدا سی۔ لیکن منظر کی ہوندا سی کہ نبی کریم علیہ السلام دی مجلس لگ گئی ہے اور شیخین کریمین تو مراد ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہاں دوواں کی عظمت ملی ہے اس مجلس دے اندر کہ یہ دوویں بزرگ فَإِنَّهُمَا كَانَ يَنظُرَانِ إِلَيْهِ نبی کریم علیہ السلام دے جمال دی طرف، آپ دے چہرہ انور دی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ دے نے، تے نال کی یہ صرف اے نہیں ویکھ دے وَيَنظُرُ إِلَيْهِمَا نبی کریم علیہ السلام بھی انہاں دی طرف دیکھ دے نے۔ اگلا کام کیے صرف دیکھن تک کام ہے ہی نہیں، وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ دوویں صحابی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم علیہ السلام دی طرف جس وقت دیکھ دے نے تے آپ نو دیکھ کے مسکران دے نے۔ پھر اگلا کام کیے وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہاں دی طرف دیکھ کے مسکران دے نے۔ اتھے دو چیزاں ظاہر ہوئیاں نے، پہلی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اے دسنا چاہندے نے مسکرا کے کہ نبی کریم علیہ السلام دی رضا وچ رب دی رضا ہے، آپ نو خوش کرن وچ رب خوش ہو جاندا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام انہاں دوہاں صحابہ دی طرف دیکھ کے مسکرائے اس واسطے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اے دسیا وے امت نو کہ اے میرے امتیو انہاں دی الفت اور محبت وچ میری خوشی جے، کہ میں انہاں نو دیکھ کے مسکرایا، اے مینوں دیکھ کے مسکرائے نے، انہاں تانوں تعلیم دیتی ہے کہ مینوں خوش کرو، تو میں مسکرا کے تانوں دس رہا ہاں کہ تسی انہاں نال الفت اور محبت کریا جے، جس دی وجہ تھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تواڈے نال خوش ہو جاندے، اور جنہاں نال نبی کریم علیہ السلام خوش ہو جان انہاں نال رب خوش ہو جاندا وے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نال کتنی محبت ضروری ہے، کتنی محبت ضروری ہے۔ روایتاں دے اندر آਉਂدا ہے کہ کل میں ایک ذکر کیتی سی کہ حضرت ابو بکر دی محبت اور حضرت ابو بکر دا شکر ادا کرنا میری امت تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ واجب ضروری ہے۔
اج مفہوم تے وہی ہے، لیکن اس تو بھی اگے دا کم چلا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت اتنی ضروری ہے جتنا مسلمان ہونے واسطے کلمہ طیبہ دی گواہی، بندے دی دل دی تصدیق، زبان تو اقرار ضروری ہے۔ کہ بندہ جس وقت کلمہ شہادت پڑھ لیندہ ہے، توحید و رسالت دی گواہی دے لیندہ ہے، رب دے وحدہ لا شریک ہونے دی گواہی دے لیندہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ دے بندے اور رسول ہونے دی گواہی دے لیندہ ہے، تو بندہ تاں ایمان والا شمار ہوندہ ہے۔ اگر یہ گواہی نہ دے تو وہ بندہ مومن نہیں ہوندا۔ تو جس طرح وہ گواہی دینے والا بندہ مومن ہے، وہ دے واسطے مومن ہونے واسطے ضروری ہے گواہی دے۔ تو اسی طرح مومن ہونے تو بعد ایمان بچانے واسطے ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دی محبت اپنے دل وچ رکھے، اور انہاں دی محبت حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو روایت آپ فرماندے نے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ عز وجل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے تے حضرت ابو بکر دی محبت کرنا، حضرت عمر فاروق نال محبت کرنا، حضرت عثمان غنی نال محبت کرنا، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے نال محبت کرنا، انہاں چواں صحابہ نال محبت کرنا انج فرض قرار دیتا ہے جویں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے تے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض قرار دیتا ہوئے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن ابغض واحدا منہم لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا، کہ جڑا بندہ انہاں چوں کسے ایک نال بھی بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، کینہ رکھے گا، عداوت دشمنی رکھے گا، کسے ایک نال بھی، مثلا ایک نال نفرت ہے، ترے نال محبت پیا کردا ہے، کسے ایک نال بھی نفرت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دی نہ نماز قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ دیتی ہوئی قبول کرے گا، نہ روزہ رکھیا قبول کرے گا، نہ حج کیتیا قبول کرے گا، اور آخرت دے اندر پھر نقصان اگلا کیے وَيَحْشُرُهُ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی جس وقت انہوں قبر تو اٹھائے گا قیامت والے دن تو جہنم دی طرف گھسیٹ کے لائے جان گے۔ اے انجام حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، انہاں ہستیاں دے نال نفرت کرن دی اور انہاں دے نال محبت کرنے دے اجر اور ثواب ہے اور بندے واسطے ضروری ہے۔ اور اتھوں تک روایتاں وچ آمدا ہے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایتی چاہتا 75 مرتبہ اور ایک روایتی چاہتا ہے 78 مرتبہ اپنا دیدار کروایا سی۔ انہاں لکھیا ہوئے شرح الصدور دے اندر ہے کہ ایک شخص سی، وہ جس وقت مرن لگا تے او دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہویا سی، لوگ انہوں تلقین کرن لگے کلمہ پڑھن، انہیں خود ہی کہہ دیتا لوگوں میری زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا پیا، تے وجہ کی ہے کہ مینوں کہندا سمجھ آ رہی ہے کہ میری زبان تے کلمہ جاری کیوں نہیں ہویا۔ وہ شخص خود ہی کہندا کیونکہ میں انہاں لوکاں نال یاری دوستی لائی سی جڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں برا بلا کہندے سی، جڑے برا بلا کہندے سی انہاں نال میری یاری سی، تے میں خود برا بلا نہیں کہندا سی لیکن او برا بلا ضرور کہندے ہے، مینوں پتہ سی۔ اس دا لگدا ہے کہ نتیجہ اور انجام ہے کہ رب میری زبان تے ان کلمہ نہیں جاری کر رہا۔ یعنی اے جڑے لوگ نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نفرت رکھن والے، انہاں نال یاری لانا بھی بندے واسطے ایمان دی بربادی دا سبب ہو سکدا وے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کشف الغمہ سراج الامہ نعمان بن ثابت کوفی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور سی، آپ دے علاقے وچ ایک شخص سی جڑا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نفرت کردا سی، اور وہ اتھوں تک کہندا سی نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان غنی نو صحابی نہیں مندا سی، کہندا سی وہ یہودی نے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو جس وقت خبر ہوئی، آپ نو پتہ چلیا کہ اس دی بیٹی جوان ہے تو رشتے دی تلاش وچ، آپ اس کو گئے، آپ انہوں کیا مینوں ایک بندے دا پتہ وے جڑا رشتے دے قابل ہو سکتا ہے۔ انہیں کہا جی جلدی دسو کہ کون بندہ ہے جڑا میری بیٹی دے رشتے دے قابل ہوئے۔ آپ فرمایا کہ اس بندے کو اے مال و دولت ہے، اے دا حسن و جمال ہے، ساریاں چیزاں بیان کر کے نا انہیں کہا جی جلدی دا پتہ دسو، میں انہوں نے گھر جاواں اپنی بیٹی دے رشتے دا پیغام لے کے جاواں۔ آپ فرمایا اگلی گل تو سن لینا، وہ جدیاں میں تمہیں اتنی خوبیاں دسیاں نے نا وہ ہے یہودی ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں نہیں اپنی بیٹی یہودی نو دینی۔ انہاں کیا پھر تیری عقل نہیں کام کر دی، تو اپنی بیٹی یہودی نہیں دیندا تے جنہاں نو نعوذ باللہ تو کہنا ہے صحابی رسول نے، حالانکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو تو یہودی کہنا ہے تے یہودی دے کار نعوذ باللہ من ذالک پھر نبی کریم علیہ السلام اپنی 2 شہزادیاں کیوں دیتیاں سن۔ انہوں سمجھ آ گئی کہ میں غلطی تے ہاں۔ انہوں پھر رب نے توبہ دی بھی توفیق دے سڑی، جس وقت انہیں توبہ کر لئی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دا معاملہ درست کر دیتا سی۔ بہرحال دسن دا مقصد ہے کہ انہاں ہستیاں دا ادب و احترام ساڈے تے انتہائی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی رسول نے جنہاں نے سب نالوں پہلے اس امت نو خلیفہ منتخب ہونے تو بعد نبی کریم علیہ السلام دا ظاہری وصال ہو گیا، اس دنیا تو آپ پردہ فرما گئے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے نے۔ آپ دے زمانے چ سب نالوں اہم کم جڑا دین دا ہویا وے او 2 نے۔ ایک کم اے ہویا وے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور وچ جس وقت مسیلمہ کذاب او دا فتنہ ودیا، آپ نے او دے فتنے دے اگے بند بنن واسطے جنگ یمامہ کیتی سی، یعنی ختم نبوت دے تحفظ واسطے آپ نے باقاعدہ لشکر بھیجے سن، انہاں دے نال جنگ ہوئی سی۔ اور دوسرا آپ نے جمع قرآن دا بھی کام کیتا ہے، اور اس تو علاوہ آپ نے اسلامی قوانین دا نفاذ کیتا سی، اسلامی قوانین دا بھی نفاذ کیتا ہے اور قومی خزانے دی حفاظت بھی کیتی ہے۔ اور قومی خزانے دی حفاظت اتھوں تک کیتی سی کہ جڑی ایک عام مزدور دی ماہانہ اس وقت مزدوری ہوندی سی او اپنی تنخواہ مقرر کیتی سی، لیکن وصیت یہ کیتی سی جس ویلے انتقال ہون لگا ہے کہ میں جتنا عرصہ خلیفہ رہا میرے ترکے وچ جو میں مال و دولت وراثت چھڈی ہے او دے وچوں قومی خزانے چ حساب لا کے تے او تنخواہ واپس جمع کرو۔ ایسا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ یہ واحد صحابی نے جنہ دی شہزادی نو اے شرف حاصل ہویا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہ امت دیاں تمام عورتاں جڑیاں صحابی سن انہاں ساریاں وچوں زیادہ احادیث طیبات حضرت ام عائشہ صدیقہ کو روایت کیتیاں گئیاں نے۔ اور اے جڑے تیمم دا حکم نازل ہویا وے اے بھی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تی نازل ہویا وے۔ تے ایک صحابی سن انہاں حضرت ابو بکر نو کیا اے ابو بکر تہاڈی آل دی کوئی پہلی یہ برکت نہیں، تہاڈی آل دیاں یہ برکتاں نے کہ ساڈے واسطے احکام وچ تخفیف ہوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔